دوستو، اگر آپ چور کو چور کہنے پر یقین رکھتے ہیں اور اخلاقیات کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو آپ کو میرا سلام. میں ہوں عامر بلال. دیکھیں، ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پی ڈی ایم کا جو ایک ٹوکرا ہے، گلدستہ ہے، ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کے سینٹیمنٹ کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو کی، اس کو جسٹیفائی کیا اور اس کے دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہاں پر آپ کے سامنے رکھی. ابھی سے دوبارہ سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے اب میرے خیال میں پاکستان کے اندر ان امپورٹڈ جو 40 چوروں کا ٹولہ ہے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام کے جذبات ریئل ہیں. ایک جماعت کے اوپر آپ ملبہ ڈال کر اپنی جان نہیں بچا سکتے. آپ کوئی بھی پاکستانی اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، اس کو آپ پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہوئیں، کیا مسجد نبوی کے اندر، میں مسجد نبوی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، احاطے کی یا مارکیٹ کے اندر جو یہ واقعات پیش ہے ان کی بات نہیں کر رہا. مسجد نبوی کے اندر ایک ٹائم تھا اللہ کے نبی کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، تمام تر معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے تھے. مال غنیمت ہوتا تھا، یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. مال غنیمت کی تقسیم کے بعد ممبر رسول پر بیٹھ کر عمر بن خطاب سے کویسچن کیا جاتا تھا، ان سے جواب مانگا جاتا تھا، اور پہلی اسلام کی منی ٹریل عمر بن خطاب سے مانگی گئی تھی. تو اگر یہ تمام تر اقدامات مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو احتجاج کیا گیا یہ عام لوگوں کے اگینسٹ نہیں تھا بلکہ یہ حکمرانوں کے اگینسٹ تھا. اور اگر لگتا ہے کہ کوئی حکمران وہ چور ہے اور اس نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، تو پاکستانی جہاں بھی ہوں ان کا حق بنتا ہے، آپ ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ احتجاج کریں. رہ گئی بات کہ اس شہر کی اور مسجد کی اور اس ذات پاک کی حرمت کی حفاظت کرنا، تو میرے خیال میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی نیت پر شک کرنا بذات خود بدنیتی کا اظہار ہوگا، کیونکہ جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں سے کسی نے بھی مسجد کی بے حرمتی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ ان چوروں کے ساتھ بات کی ہے. اب رہ گئی بات کہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے یہ ہلڑ بازی کرنا اور جس طرح سے ایڈٹ کر کے ویڈیوز کے ساتھ ایڈٹ کر کے گالیاں بیچ میں ایڈ کی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ بڑا بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تمام تر صورتحال میں جو تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی بات کریں، ان کو بھی اس کے اوپر آر دلائیں، شرم دلائیں، تاکہ تھوڑا سا حقائق کو بھی دیکھیں. اور اس کی صورتحال کو ایموشنل چیز ہے، جذباتی چیز ہے، لیکن حقائق کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اب گرفتاریاں، اب سچویشن کو آپ نے سمجھنا ہے. گرفتاریاں ہوئیں، وہاں پر تقریباً 150 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ بھی کنفرم رپورٹیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام تر جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر یہ ایک بیان بھی جاری کیا جا رہا ہے کہ یہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ اس کی بے حرمتی، مسجد کی بے حرمتی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر اور احاطے کے اندر جو ہے مسجد نبوی کے احاطے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ان کے قوانین کے مطابق سعودی عرب کے. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کارروائی کی گئی اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے ہزار ریال جرمانہ کیا گیا. ان تمام تر چیزوں سے ہٹ کے یہ سارا کچھ ہوا. اگر پی ٹی آئی کے یہ لوگ تھے، اگر یہ صرف وہ لوگ تھے جن کو کہا گیا، تو ان کو باز آ جانا چاہیے تھا اتنی زیادہ گرفتاریوں کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوا. شہباز شریف کی دوبارہ مسجد نبوی کے اندر انٹری ہوئی، تمام تر ایریا جو ہے اس کو پارڈن آف کر دیا گیا، وہاں پر جو ہے ریسٹرکشن لگا دی گئی، عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو موجود لوگ تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، انہوں نے پھر سے چور چور کے نعرے لگائے. تو اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو لوٹیں، اور یہ کامن سینس ہے کہ یار پاکستان کے 35 سال جو حکمران تھے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں، وہ تمام تر لوگ اکٹھے ہو کر اب اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اب اگر ان پاکستان کی خرابی کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں. کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف. اگر ان لوگوں کو چور کہنا غلط ہے تو پھر کوئی ایسا بندہ لے آئیں جس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار کون؟ پاکستان کی اس حالت میں لانے والا کون؟
تو یہ ساری چیزیں سب کو سوچنی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا مغز ماری کرنی چاہیے کہ عوام کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ریئل ہیں، اگر ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی تو الٹا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں عوام کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ بھی اس کے اوپر جو ہے سینٹی کا مظاہرہ کریں گے، آپ حقائق کو، دلائل کو دیکھ کر بات کریں گے اور بہرحال اپنی رائے کے بارے میں، اس کے بارے میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگر دلیل کے ساتھ بات کریں گے، میری کوئی بات اگر غلط آپ کو لگتی ہے، اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔